رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. عزیزان محترم، لاک ڈاؤن کے زمانے میں ماہ مبارک رمضان کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے. انگلی پر گین کر کے کچھ دن بچے ہوئے ہیں. ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے. ہم نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، اس کو معلوم چل جائے گا. لیکن اگر ابھی بھی خدا نخواستہ کوئی خواب غفلت میں تھا، غافل تھا، تو بچے ہوئے دن اس کے لیے بہت بڑی نعمت کے طور پہ شمار ہوں گے. اس کو چاہیے کہ وہ ان بچے ہوئے دنوں سے استفادہ کرے، اس فرصت سے استفادہ کرے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کو بخشوائے، اپنی دعاؤں کو قبول کروائے، سرخرو ہو. اس مہینے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو. اور اگر ہم نے اتنے دنوں اور انشاءاللہ پورے ایک مہینے ہم نے اپنے آپ کو اگر اچھے کاموں کی عادت دی ہے تو اس کو آئندہ آنے والے 11 مہینوں میں بھی جاری اور ساری رکھیں. خداوند عالم نے جب دین بھیجا ہے تو اس دین کو بھیجنے کا ایک مقصد اور ارسال رسول کا بھی ایک مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو کمال کی منزلوں تک پہنچائیں. ہمارے اندر اچھے اوصاف، اچھے صفات، ہمارے اندر کی جو وحشی پنا، درندگی، جہالت اور ضلالت کے اندر جس میں ہم ڈوبے ہوئے تھے، ہمیں ان چیزوں سے باہر نکال کر کے ہم کو ایک بہترین انسان بنائیں. لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اچھے انسان بھی ہیں، برے انسان بھی ہیں. البتہ میجرمنٹ، پیمانہ جو ہمارے پاس ترازو جس کے اوپر ہم لوگوں کی اچھائیوں کو تولتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کو تولتے ہیں، وہ ہر انسان کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے اعتبار سے تولتا ہے. ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے جس کو چاہتے ہیں اس کو برا انسان بنا دیتے ہیں، بہت برا بنا دیتے ہیں، بدترین انسان بنا دیتے ہیں. اور اگر ہمارے مزاج کے موافق ہے تو ہم ممکن ہے کسی کو اچھا، بہت اچھا، فرشتوں کی صفت میں لے آ کر کھڑا کر دیتے ہیں. یہ تو انسان ایک دم فرشتے کی طرف سے. آئیے دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بدترین انسان کون ہے. البتہ آغاز سخن میں ہی بات عرض کر دوں کہ یہ بدترین انسان، یہ چونکہ ہماری یہ مہینہ جو خودسازی کا مہینہ، گفتگو بھی خودسازی کے سلسلے میں ہو رہی ہے. تو یہ خودسازی چاہے گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو، دونوں اعتبار سے آپ اسے دیکھیے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ان من شرار رجالکم، بدترین انسان تم میں سے کون ہے. پیغمبر اسلام 1 2 3 4 گنوا رہے ہیں، گنیے آپ، اور پھر اس کے بعد سے ہم اپنے میزان، اپنے ترازو کے اوپر رکھیں. ہمارا جو میجرمنٹ ہے، ہم جس سے اعتبار سے لوگوں کو اچھا اور برا بناتے ہیں، آئے دیکھیں کیا وہ اسی اعتبار سے. رسالت ماں فرماتے ہیں ان من شرار رجالکم، ایک البہات الجری، بدترین لوگوں میں سے پہلا شخص وہ ہے، یعنی بدترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے اوپر بہتان لگاتا ہو. جھوٹ اپنی جگہ ہے، جھوٹ دوسری چیز ہے. تہمت، بہتان، تہمت خود سمجھیے کہ تہمت کیا چیز ہوتی ہے. کسی کی طرف کوئی خدا نخواستہ کوئی کسی نسبت دینا بری بات کی، کوئی ایسی چیز جو اس کے اندر نہیں ہے، اس کی نسبت دینا، یہ تہمت ہے. بدترین انسان وہ ہے جو کسی دوسرے کو متہم کرے، تہمت لگائے، بہتان باندھے کسی دوسرے کے اوپر. پھر یہ معاشرے میں ہمارے عام سی چیز ہے، بہت آسانی سے ہم لوگوں کو متہم کرتے ہیں، بہت آسانی سے. ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. دوسرا شخص کون ہے جو پیغمبر اسلام کی نگاہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بدترین انسان ہے؟ فرماتے ہیں الفحاش، گالیے بکنے والا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دین کے نام پر، ولایت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، مولائی ہونے کے نام پر ہم فراٹے سے فحاشی کرتے ہیں. ذرہ برابر ہمیں خیال نہیں ہے کہ ہم کس کے دفاع میں، کس کے سپورٹ میں آ کر کے ہم ان کے دشمنوں کو گندی گندی مادرزاد گالیاں ہم بکتے ہیں. گالی ہے، گالی بکنا گناہ ہے، حرام ہے. عذاب الہی میں انسان مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ کسی کو بھی گالی بکے. پھر وہاں پہ یہ ہمارے لیے لیپا پوتی کام نہیں آئے گی کہ ہم ولایت کی دفاع میں بک رہے تھے، ہم اہل بیت کے دشمنوں کو بک رہے تھے، ہم فلاں اپنے
मुखालिफ को गाली बक रहे थे। अफसोस, इससे ज्यादा अफसोस उस वक्त होता है आम, देखिए ये मुआशरे की बीमारी है, हम गाली जब जबान के ऊपर आ जाती है, फहाशी इंसान करने लगता है तो न उसको अपनी आल औलाद दिखाई देती है, न बीवी दिखाई देती है, न बड़े बच्चे दिखाई देते हैं, न समाज और मुआशरा दिखाई देता है। घर के बाहर दूसरों से के दरमियान में गाली, रकी गंदी मादरजात गालियां इंसान बक रहा है। घर में आता है, अपनी बेटी, बहू, बीवी, औलादों के दरमियान बैठा है, उनके लिए इन्हीं नाजेब और गलीज अल्फाज का इस्तेमाल जो बाहर करता है वही यहां भी आकर के इस्तेमाल कर रहा है। ये इंसान बदतरीन इंसान है। गाली किसी के लिए किसी भी हालत में जायज नहीं है। लानत दूसरी चीज है, गाली बकना दूसरी चीज है। लानत कीजिएगा तो सवाब है, लेकिन गाली बकने में गुनाह है, कोई सवाब नहीं है। खैर, तो हमें क्या चाहिए, मुआशरे में हो या घर में हो, फहाशी नहीं करनी। अगर कोई इंसान फहाशी करता है, गालियां बकने वाला है, तो ये बदतरीन इंसान है पैगंबर इस्लाम की खिदमत में। तीसरा शख्स कौन है, अल आकिला वहदहू वल मानिअ रफदहू, यानी ऐसा इंसान जो अकेले खाना खाना पसंद करता हो, जिसको मेहमानों से नफरत हो, चिड़ो। ठीक है, महंगाई का जमाना है, तंगदस्ती है लोगों के, ज्यादा हालात आजकल के साजगार नहीं है। 2 लुकमा इंसान कमाता है, खुद खा लेता है, अपनी आल औलाद को खिलाएगा, अपने मुताल्लिकीन को खिलाएगा। अब उसमें मेहमान आ जाएगा तो ज्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी, फिर 2 के बजाय 4 तरह की चीज हो, दाल रोटी पेश नहीं कर सकते। ये लवाजिमात और तकल्लुफात इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। नाम नहीं लूंगा, खुदा रहमत करे, 2 साल पहले उस शख्स का इंतकाल हो चुका है। अपनी आंखों से मैंने देखा था। दस्तरखान पर दाल रोटी भी अगर मौजूद है, उस वक्त कोई दरवाजे पर दस्तक करता था तो उनकी मरहूम की अहलिया, खुदा उन पर भी रहमत नाजिल फरमाए, वो फौरन दस्तरखान इकट्ठा करने लगती थी। कोई आ गया है हमारे दस्तरखान पे, मामूली सी ग़िज़ा है, देखेगा क्या कहेगा, तो हमेशा मना करते थे, कोई बात नहीं, रिज़्क़ खुदा है, आया है अपनी तकदीर से, जो है हमारे सामने, हम सामने पेश करेंगे, वो खाएगा, अगर उसे भूख होगी वो खाना चाहेगा। तो लिहाजा खुदा रहमत करे इन मरहूमिन की रूहों के ऊपर। मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो ऐसे अफराद भी हैं कि मामूली ग़िज़ा भी, अगर नमक रोटी भी खा रहे हैं, दाल रोटी भी खा रहे हैं, तो उसमें उन्हें शर्म नहीं, बुला के बैठाते थे और आने वाले ने खाया खाना। और अगर हम इस चीज को सोचते हैं कि मेहमान मुसीबत बन के हमारे लिए आ रहे, मेहमान कभी भी हमारा रिज़्क़ खाने नहीं आता, वो अपना सहम, अपना हिस्सा परवरदिगार आलम की बारगाह से लेकर के आता है। लिहाजा जो इंसान तन्हा खाना खाता है, उसको मेहमान अच्छे नहीं लगते हैं, मेहमान को भगाने की कोशिश करता है, ये इंसान पैगंबर इस्लाम की निगाह में बदतरीन इंसान है। चौथा इंसान वद्दारिबु अब्दहू, जो इंसान अपने गुलाम, अपने नौकर, अपने अंडर में काम करने वालों को मारे, आज़ार व अज़ियत पहुंचाए। ये सोशल इज्तिमाई जिंदगी की बात है। लेकिन जब घरेलू जिंदगी में आइए, अगर कोई बाप, कोई शख्स अपने बीवी बच्चों के ऊपर, अपनी आल औलाद के ऊपर, अपने से छोटों के ऊपर आज़ार व अज़ियत उनको कर रहा है, उनको मार पीट रहा है, तो ये शख्स भी पैगंबर इस्लाम की निगाह में बदतरीन इंसान है। ये चीजें सिर्फ इसलिए नहीं है कि सुन लें और सुन करके हाँ बहुत अच्छी है, बहुत खराब है। हर इंसान अपना मुहासबा करे, आया हम पैगंबर इस्लाम की निगाह में अच्छे इंसान शुमार होते हैं या बुरे इंसान हैं। अगर खुदा न खास्ता बुरे इंसान है तो इन बुराइयों को हमें दूर करना है अपने अंदर से, और अच्छाइयों को अपने अंदर लाना है ताकि पैगंबर इस्लाम की निगाह में अच्छे बन सकें। 5वीं और आखिरी चीज, वल मुलजिया इयालहु इला गैरिह, ऐसा शख्स जिसके बीवी बच्चे अपनी जरूरत के लिए दूसरों के मोहताज हो, दूसरों की तरफ मुतवज्जे रहें कि वो फला आएगा, फला रिश्तेदार आएगा, वो दे देगा, फला पड़ोसी आएगा, फला जानने वाले आएंगे, वो हमारी जरूरत पूरी कर देंगे। मैं जिंदा मौजूद रहूं, घर में रहूं, अपने बीवी बच्चों की जरूरतों को मैं पूरा न करूं बल्कि दूसरे पूरा करें। हमारे बीवी बच्चे हमसे उनको तवक्को न हो बल्कि दूसरों से तवक्को रखें। ये शख्स बदतरीन शख्स है परवरदिगार आलम की बारगाह में। बीवी को पैसे की जरूरत है, शौहर से मांग नहीं सकती, खा जाएगा, क्या करेगी वो? दूसरे से मांगेगी। दूसरा कौन है? उसका भाई है, उसका बाप है, उनसे पैसे मांग रही है। बच्चों को किसी चीज की जरूरत है, वो मुंतजिर हैं कि कोई अम्मू आ जाए, कोई चचा आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई मोहल्ले वाला, जानने वालों में से कोई आ जाए, कोई अननोन डोनर आ जाए हमारे पास, वो हमारी जरूरतों को पूरा करे। ये यानी एक अनजान आदमी से तवक्को लगा के रखें घर वाले कि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, और घर का मालिक और साहब जो है वो इन जरूरतों को पूरा ना करे।
یہ شخص بدترین شخص ہے پیغمبر اسلام کی نگاہ میں. ہمیں ان چیزوں کو اپنے سے دور کرنا ہے، اچھی چیزیں نہیں ہیں. امام صادق علیہ السلام ایک دن ایک مجمع میں اجتماع میں موجود تھے. بہت زیادہ پبلک تھی، بے انتہا بھیڑ وہاں پہ گیدرنگ تھی. مدینے میں کھڑے تھے امام، تو چاروں طرف سے لوگ ان کو گھیرے ہوئے تھے. ایک شخص تھا اسی زمانے میں، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن سیابہ. یہ اس زمانے میں نوجوان تھا، یعنی 15-18 سال میکسیمم اس کی عمر تھی، اس سے زیادہ کی عمر نہیں تھی. یہ کہتا ہے کہ میں حج کے سفر پہ گیا ہوا تھا، واپس لوٹ کے آیا. مدینے میں جیسے پہنچا تو دیکھا کہ کافی بھیڑ اکٹھا ہے. لوگوں نے امام صادق علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. ہمارا چونکہ نوجوان تھے، چھوٹے تھے، تو نہ قدم ہمارے اتنے بڑے تھے کہ ہم جیسے چیر چار کے امام تک پہنچ سکتے، نہ ہمارا ہاتھ امام تک پہنچ رہا تھا کہ ہم انہیں امام کو بوسہ دیتے، چوم لیتے، امام کو ٹچ کر لیتے. وہ بھی ہم نہیں کر سکتے تھے. لہذا مجبوراً بھیڑ کے ایک دم پیچھے، جہاں بھیڑ ختم ہو رہی تھی وہیں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے کہ دھیرے دھیرے یہ لوگ ہٹیں، ختم ہو یہاں سے بھیڑ، گیدرنگ ختم ہو تو ہم بھی امام کے پاس جائیں. یہاں تک کہ بھیڑ دھیرے دھیرے لوگ امام سے مل کر کے بھیڑ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہوئی، اور میں بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا. یہاں تک کہ پبلک اتنی باقی رہ گئی کہ ایک دفعہ امام کی نگاہ میرے اوپر پڑی. جیسے میرے اوپر امام کی نگاہ پڑی، امام نے پکار کر کے کہا، یا عبد الرحمن ابن سیابہ، تمہارے بابا کیسے ہیں؟ تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، فرزند رسول، ہمارے بابا کا تو انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے. جیسے امام نے اس بات کو سنا کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، امام کو بہت دکھ ہوا، بہت افسوس کا اظہار انہوں نے کیا. پھر امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم لوگوں کی زندگی کیسے چل رہی ہے؟ تمہارے باپ نے کچھ مال دنیا میں سے تم لوگوں کے لیے چھوڑا تھا؟ تو میں نے کہا، نہیں فرزند رسول، بابا کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کہاں سے چھوڑتے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کچھ چھوڑ کے نہیں گئے. تو پھر تم لوگوں کی زندگی کیسے چل رہی ہے، خرچ وغیرہ کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، مولا، باپ کے انتقال کے بعد حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رات کی روٹی بھی میسر نہیں تھی، بہت مشکلات کا زمانہ تھا. یہاں تک کہ ہمارے بابا کے دوستوں میں سے ایک دوست نے ہمیں 1000 درہم قرض دیا. ان پیسوں کو میری ماں نے مجھے دیا اور کہا کہ بیٹا یہ پیسے قرض کے پیسے ہیں، اس پیسے کو لو اور جا کر کے تجارت کرو، بزنس کرو، کام کرو. لیکن یہ یاد رکھنا، تمہارا فرسٹ پریفرنس، تمہاری پہلی ذمہ داری، فوقیت یہ ہے کہ ان پیسوں کو، جو قرض کے پیسے ہیں، اسے اس کے مالک تک، اس کے صاحب تک واپس لوٹانا ہے. لہٰذا اس سے کبھی غافل نہیں ہونا. تو کہتا ہے کہ مولا 1000 درہم ہم لے کر کے ہم نے کام کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ اپنی ماں کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر ہم چلے. ماں نے کبھی بھی ہمیں جھوٹ بولنے کی ترغیب نہیں کیا، ہمیشہ سچ بولنے کی ماں تاکید کرتی تھی. ہم نے ہمیشہ سچ بولا ہے. دھیرے 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 بزنس کرتے کرتے ہماری حالت ٹھیک ہو گئی، اور آج ہم آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عبد الرحمن، یہ بتاؤ کہ تم نے وہ 1000 درہم کا کیا کیا؟ وہ واپس دیا یا نہیں دیا؟ کہا، مولا وہ تو میں نے فوراً ہی اسی وقت، جیسے ہی میں نے بزنس اپنا اسٹینڈ کیا اور مجھے منافع شروع ہوا، میں نے پہلی فرصت میں ان کے 1000 درہم میں نے واپس کر دیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی جملہ سنا تو امام نے فرمایا کہ قد احسنت، شاباش شاباش، آفرین. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی اس کی، اور کہا بہت اچھا کام کیا ہے. اب یہ تو تم نے اچھا کام کیا، اب میں بھی تم سے ایک وصیت کرتا ہوں، ایک سفارش کرتا ہوں، اسے بھی غور سے سنو. الا اوصیک بالصدق الحدیث واداء الامانہ. جس طرح سے تمہاری ماں نے تمہاری اچھی تربیت کیا، تم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اب تک، اور تجارت کیا تم نے، اسی طرح سے میری بھی 2 باتوں کو سنو. ہمیشہ سچ بولتے رہنا، ہمیشہ سچ بولتے رہنا، کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا، سچ کا دامن تھامے رہنا. اور دوسری چیز، امانت داری کرنا، کبھی کسی امانت میں خیانت نہ کرنا. اگر کوئی تم کو امین سمجھتا ہے تو تم اس کا بھرم رکھو، امانت داری کرو. کسی کی امانت تمہارے پاس ہے تو تم اس کو اس کے صاحب تک لوٹا دو. اور یہ 2 چیزیں ہیں جسے تم اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ بھولنا، کبھی بھی فراموش نہ کرنا. کہانی، قصہ یا یہ حدیث، یہ روایت جو کافی میں موجود ہے، بحر الانوار موجود ہے، یہ ختم ہو گئی یہاں پہ. لیکن اس کے بعد جو حاشیہ لگا ہے، ایکسٹینڈ ہوا ہے اسی روایت میں، عبد الرحمن کہتا ہے کہ اس واقعے کے کچھ دن کے بعد جب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حاضر ہونے کا ایک مقصد تھا، زکوٰۃ کی رقم
میں لے کر کے امام کی خدمت میں گیا تھا دینے کے لیے. آپ بتاؤں آپ کو وہ رقم کتنی تھی؟ 3 لاکھ درہم. آج کا 3 لاکھ نہیں، اس زمانے کا 3 لاکھ درہم تھا زکوٰۃ کا پیسہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دینے کے لیے عبد الرحمن ابن سیابہ حاضر ہوئے تھے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس 1000 درہم سے جو بزنس کیا ہے وہ کتنا بڑا بزنس کیا اور کتنا پروفٹ اس کو ہو رہا ہے. اگر انسان جھوٹ بولتا ہے، اگر انسان ٹوپی پہناتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، تو کبھی بھی ترقی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بزنس میں کیسے ممکن ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، بزنس ہے، بزنس میں مجبوری ہے، جھوٹ بولنا ہی پڑ جاتا ہے، کیا کیا جائے، ہماری مجبوری ہے. یہ غلط بات ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. مگر آپ کے سامنے میں نے پیش نہیں کیا. بغیر جھوٹ بولے بھی انسان کہیں سے کہیں تک پہنچ سکتا ہے. امام علیہ الصلوۃ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا تاجر، سچ بولنے والا بزنس مین، یہ نبیین کے ساتھ، انبیاء الہی کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ، اور شہداء کے ساتھ یہ محشور ہوگا. یعنی یہ انسان رسولوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ شمار کیا جائے گا. اس انسان کا اس کے کام میں اور رزق میں خدا برکت عطا کرے گا. یہ ہے اسلامی زندگی، یہ ہے انسان کا کمال، یہ ہے انسان کے اندر سے برائی دور ہونے کا نتیجہ. یہ مہینہ ہم خود سازی کا مہینہ ہے. کوشش کیجئے کہ اگر ہمارے اندر، ہمارے پیمانے کے اوپر ہم اگر اپنے آپ کو برا نہیں دیکھتے تو پیغمبر اسلام کے بنائے ہوئے ان پیمانوں کو ہم دیکھیں کہ خدا نخواستہ ان برائیوں میں سے کوئی ہمارے اندر تو نہیں. اگر ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے. ہم بھی دور کرتے ہیں، آپ بھی دور کیجئے. پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں دعا گو ہیں کہ توفیق دے کہ ہم ویسے شیعہ بن سکیں جیسا رسول اللہ چاہتے ہیں، جیسا اہل بیت اطہار امیر المومنین سلام اللہ علیہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ویسا شیعہ بن سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات.